حضرت یوشع بن نون علیہ السلام 1500 قبل مسیح میں مصر میں اس زمانے میں پیدا ہوئے جب بنی اسرائیل فرعونوں کی غلامی میں زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا اصل نام ہوشیہ تھا، جس کا مطلب نجات ہے۔ بائبل کے مطابق حضرت یوشع علیہ السلام افرائیم کے قبیلے کے رکن تھے اور موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنا معاون منتخب کیا۔ وہ ان چند قابل بھروسہ افراد میں سے ایک تھے جو خدا کی طرف سے 10 احکام حاصل کرنے کے لیے کوہ سینا کے سفر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کے بعد انہوں نے بیابان میں 40 سال گزارے۔ اس دوران انہیں موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی ملی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی کے خاتمے کے قریب تھے تو انہوں نے حضرت یوشع علیہ السلام سمیت 12 جاسوسوں کو کنعان کی سرزمین کی تلاش کے لیے بھیجا۔ 40 دنوں کے بعد جاسوس ایک خبر لے کے واپس آئے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ زمین زرخیز تھی، لیکن اس کے باشندوں کنعانیوں نے اسے بہت زیادہ مضبوط بنایا تھا۔ 12 جاسوسوں میں سے 10 نے منفی خبر دی، جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کا خدا پر ایمان ختم ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف باغی ہو گئے۔ حضرت یوشع علیہ السلام تاہم ان 2 جاسوسوں میں سے ایک تھے جنہوں نے کنعان کی سرزمین بنی اسرائیل کو دینے کی خدا کی صلاحیت پر یقین ظاہر کرتے ہوئے مثبت خبر دی۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی کی وجہ سے خدا نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دے کر سزا دی کہ وہ کنعان میں داخل ہونے سے پہلے 40 سال بیابان میں بھٹکتے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم کی سورہ کہف میں 2 مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیق کا ذکر آیا ہے، اور مفسرین اس پر متفق ہیں کہ وہ حضرت یوشع بن نون، فراہیم بن یوسف بن یعقوب بن ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اس کے علاوہ تورات میں انہیں یشوع کہا گیا ہے، اور مجموعہ تورات میں ان کے نام سے ایک صحیفہ بھی شامل ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنی تمام عملی زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک رفیق کار کے طور پر گزاری اور ان کی خدمت میں رہ کر کسب فیض حاصل کیا۔ یہ وہ دور تھا جب مشرک اور جبار قومیں ارض مقدس کو پامال کرتی رہتی تھیں۔ ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظالموں کے ظلم کا جواب دینے کے لیے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کا لشکر تیار کیا، مگر کوئی عملی اقدام کرنے سے قبل ہی آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ابن کثیر نے رقم کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع علیہ السلام کو اس لشکر کا امیر مقرر کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کام حضرت یوشع علیہ السلام سے لیا۔ مختصر یہ کہ حضرت یوشع بنی اسرائیل کا لشکر لے کر ارض مقدس کی جانب بڑھے اور سب سے پہلے اریحا میں داخل ہوئے۔ وہاں کے حاکم کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا اور شہر کو قبضے میں لے لیا۔ اس کامیابی کے تھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے ارض کنعان اور بیت المقدس کو بھی
فتح کر لیا۔ اس کامیابی کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فاتحین کو یہ حکم ملا کہ مغرور اور متکبر انسانوں کی طرح اس ملک میں داخل نہ ہونا، بلکہ عجز و انکساری کے ساتھ شکر ادا کرتے ہوئے قدم رکھنا، مگر بنی اسرائیل فتح کے نشے میں سرشار ہو کر خدا کے اس حکم کو نظر انداز کر بیٹھے۔ انہوں نے مغرور اور متکبر انسانوں کی طرح خود پسندی اور نخوت کا ثبوت دیا، جس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب الہی نے انہیں آن پکڑا۔ قرآن پاک میں 2 مقامات پر اس واقعے کا ذکر آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا، اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور حطہ کہنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے فرما بردار بندے جب کسی سے لڑتے ہیں تو محض رضائے الہی کے تحت۔ ان کے نزدیک جنگ کا مقصد محض ظلم کو مٹانا اور کلمہ حق کو بلند کرنا ہوتا ہے۔ اس کی نمایاں مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے، جب کہ مکہ معظمہ کو شرک اور ظلم سے پاک کرنے کے بعد آپ فاتحانہ داخل ہوئے تو عجز و انکساری کا یہ حال تھا کہ ناکہ پر بیٹھے ہوئے آپ اس قدر جھک گئے تھے کہ ریش مبارک کجاوے سے چھو رہی تھی، اور جب حرم پاک میں قدم رکھا تو فوراً بارگاہ الہی میں سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت یوشع علیہ السلام کے پاس زمین کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں تقسیم کرنے کا کام بھی تھا۔ یہ عمل پیچیدہ تھا، لیکن حضرت یوشع علیہ السلام نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ہر قبیلے کو زمین کا منصفانہ حصہ ملے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنے دور میں بہت سی فتوحات حاصل کیں اور اسلام کی سربلندی کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ جب آپ علیہ السلام کی رحلت کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت کالوب بن یقنہ کو خلافت عطا فرمائی۔ کئی سال کی عسکری مہمات اور قیادت کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام 110 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔